عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 19 علامہ محمد اقبال کی ریڈنگ کرتے ہوئے اس کے مشقی مختصر سوالات کے جوابات اور اس کے MCQs کو حل کریں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ شاہین کا ذکر آتا ہے۔ اپنے مثالی مرد مومن کو اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاہین کے خواص اور عادات سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ خواص سے مراد خصوصیات اور عادات عادت کی جمع۔ اس طرح ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ اقبال مرد مومن میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہین یا عقاب ہمیشہ بلندی پر اور آبادی سے دور پہاڑوں اور چٹانوں پر اپنا ٹھکانہ یا نشیمن بناتا ہے۔ وہ عام پرندوں کی طرح درخت پر گھونسلہ نہیں بناتا۔ دوسروں سے فاصلہ رکھنے کی بنا پر وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غلامی قبول نہیں کرتا۔ اس کی پرواز بہت بلند رفتار، پرندوں میں تیز ترین اور نشانہ نہایت درست ہوتا ہے۔ اس کے عزائم اور مقاصد بلند ہوتے ہیں۔ عزائم عزم کی جمع، پختہ ارادہ، اور مقاصد مقصد کی جمع بلند ہوتے ہیں۔ اپنے ہدف تک پہنچنے میں وہ بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی نگاہ تیزی سے کام کرتی ہے۔ یہ اس کی چستی، پھرتی اور مستعدی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ مستعدی، تیزی، تراری۔ نگاہ کی تیزی کی بنا پر وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت جلد حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے تیز نگاہ کی بنا پر کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ اس کے علم کی علامت ہے۔ شاہین مردار یا دوسروں کا شکار کیا ہوا جانور نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔ یہ اس کی خودداری کی علامت ہے۔ مثالی مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ چند اشعار اپنے اندر بہت بڑا پیغام سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دوسرا شعر جو شاعر نے یہاں پہ بیان کیا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ پہلے شعر میں شاعر پرندے شاہین کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ اس کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تو مزید بلند ہمت اور مقاصد، عزم مقاصد اور بلند ہمتی کے ساتھ پرواز کر۔ اور دوسرے شعر میں شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو شاہین ہے اور تیرا جو ٹھکانہ ہے یا تیرا جو بسیرا ہے وہ پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، کوئی کسی سلطان کا محل یا اس کا گنبد تیرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ شعر میں شاعر بیان کر رہا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ یہاں پہ شاعر نے دو پرندوں کا ذکر کیا ہے، ایک شاہین عقاب اور دوسرا کرگس۔ کرگس اس پرندے کا نام ہے جو مردار گوشت کھاتا ہے، جبکہ شاہین ایک خوددار پرندہ ہے۔ یہ پرواز بھی خود کرتا ہے اور اپنا کوئی گھونسلہ نہیں بناتا، تنہا رہتا ہے، بلندی پہ اپنی پرواز کو چلاتا ہے، اڑتا ہے اور خود اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، جبکہ کرگس مردار اور دوسروں کا شکار کیا ہوا گوشت کھاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں گدھ بولتے ہیں۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یہاں پہ بھی شاعر جو ہے وہ عقاب کو، شاہین کو ایک درویش پرندہ بتا رہا ہے کہ درویش وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ایک بسیرا نہیں ہوتا، ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا مکمل عارضی طور پہ جو ٹھکانہ ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ یا مستقل گھر جو ہے وہ نہیں بناتے۔ یہی حال پرندوں میں شاہین کا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ شاہین کو
اس درویش سے تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ درویش اس شاہین کی علامت ہے، اور یہ شاہین بھی درویشوں ہی کی طرح کا ایک پرندہ ہے، اور پرندوں میں یہ درویش ہے۔ معنی: ایک ہی فضا میں پرواز کرنے والے دو پرندوں شاہین اور گدھ کے دو الگ جہاں یعنی الگ طور طریقے اور رہن سہن ہیں۔ گدھ مردار کھاتا ہے، جانوروں کے مرنے کا انتظار کر کے انہیں اپنا نوالا بناتا ہے، لقمہ اجل بناتا ہے، جبکہ شاہین اپنا شکار فضا میں کرتا ہے اور اونچی چٹانوں پر بسیرا رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مومن کو غلامی سے آزاد، غور و فکر کا عادی، عزائم اور مقاصد میں بلند، مستعد، حقیقت سے آگاہ اور خوددار دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ ان کی شاعری میں دیا گیا آفاقی پیغام آج بھی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پیغام کو سمجھ کر اور ان کے بتائے گئے نمونے کے مطابق اپنے ایمان و عمل کو ڈھال کر ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے اپنے سبق کی ریڈنگ مکمل کی ہے۔ اس میں جو اہم نکات ہم نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے پیراگراف میں شاعر نے شاہین کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بلندی پر، آبادی سے دور، پہاڑوں اور چٹانوں پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، درختوں پر گھونسلہ نہیں بناتا، اس پرندے کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پرندہ غلامی قبول نہیں کرتا، اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، اس کا نشانہ بہت درست ہوتا ہے، اس میں پھرتی، چستی، مستعدی موجود ہوتی ہے، اور اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس پرندے میں خودداری ہوتی ہے۔ خودداری سے مراد یہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے، دوسروں کا کیا ہوا شکار یا مردار کو نہیں کھاتا۔ اسی ضمن میں علامہ اقبال جو اس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ ایک مرد مومن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ تمام خصوصیات جو اس شاہین میں موجود ہیں وہ ہونی چاہیے، اور وہ ایک مرد مومن جو ہے تب ایک مکمل اور کامل انسان بن سکتا ہے۔ سبق کے آخر میں علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ وہ مرد مومن کو غلامی سے آزاد، غور و فکر کا عادی، عزم اور مقاصد کو بلند رکھنے والا، مستعد اور حقیقت سے آگاہ رہنے والا ہونا چاہیے، اور اس میں خودداری بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے۔ اگر تمام مسلمان اس چیز کو مشعل راہ بنا لیں تو وہ اپنے ایمان اور عمل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہمارا لیسن تھا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کی مشق میں ہم MCQs درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ میں لکھیں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں اس کا تفہیمی سوالات کا پہلا حصہ۔ درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپشن نمبر 1 9 نومبر 1877 عیسوی۔ آپشن نمبر 2 9 نومبر 1878 عیسوی، 9 نومبر 1879 عیسوی، 9 نومبر 1880 عیسوی۔ عزیز طلبہ، اس کا درست جواب آپشن نمبر 1 ہے، 9 نومبر 1877 عیسوی۔ آپشن نمبر 2، گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو ملے: مرزا غالب، پروفیسر آرنلڈ، میر حسن، حسرت موہانی۔ تو اس کا بیٹا درست جواب ہے پروفیسر آرنلڈ۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ ملے۔ نمبر 3، ہر عمل اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے: مرد آزاد کا، مرد مومن کا، جوان مرد کا، بہادر مرد کا۔ تو اس کا درست جواب ہے مرد مومن کا۔ پرواز بہت بلند، رفتار تیز ترین اور نشانہ نہایت درست ہوتا ہے: شاہین کا، کرگس کا، کبوتر کا، چیل کا۔ تو بیٹا اس کا درست جواب ہے شاہین کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 میں وفات پائی۔ 1 مئی، 23 مارچ، 21 اپریل، 9 دسمبر۔ اس کا درست جواب ہے 21 اپریل۔ عزیز طلبہ، ہم اپنی مشق کے نیکسٹ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر جواب کے سوالات۔ 10 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔
سوال نمبر 1، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات کی تواریخ لکھیے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 1، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات کی تواریخ لکھیے۔ جواب: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ سوال نمبر 2، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور میرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بڑے حصے میں کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بڑے حصے میں خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جملے میں خلاصہ تحریر کیجیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مومن کو شاہین کی طرح مستعد، بلند عزم و ہمت والا اور خوددار دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اس شعر کے معنی لکھیے۔ تو جس کا جواب ہے، ایک ہی فضا میں پرواز کرنے والے دو پرندوں شاہین اور گدھ کے دو الگ جہاں یعنی الگ طور طریقے اور رہن سہن ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آپ نے سبق کی ریڈنگ مکمل کرنی ہے، اس کے منتخب درست جواب ایم سی کیوز کو یاد کرنا ہے اور مختصر جوابات جو ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی ہوم ورک کاپیز پر لکھنے بھی ہیں، نوٹ بھی کرنے ہیں۔ والسلام۔